جو ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل ہمیشہ ہم سبوں کے ساتھ ہوتا رہے۔ جو زبور نویس کہتا ہے، میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا، میری کمک کہاں سے آئے گی؟ میری کمک خداوند سے ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، بنایا ہے۔ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف، اور میری مدد، میری رہنمائی اس خداوند سے ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے۔ زبور نویس خداوند کی پروردگاری کو بیان کرتے ہوئے پہلی بات یہ کہتا ہے، وہ تیرے پاؤں کو پھسلنے نہ دے گا، وہ تیرے پاؤں کو پھسلنے نہ دے گا۔ دنیا کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم پھسل جائیں، گر جائیں، چوٹ ہمیں لگے، چیخیں، پکاریں، لیکن زبور نویس کہتا ہے کہ میرا خداوند جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، جو میری مدد کے لیے ہمیشہ بیدار رہتا ہے، میرے پاؤں کو پھسلنے نہ دے گا، یہ حاجت ہی نہ آنے دے گا، بلکہ وہ میری رکھوالی کرتا ہے، اور میری رکھوالی کی اس نے میری صورتیں، میری شکلیں اپنے ہاتھوں کی ہتھیلی پہ کندہ کی ہیں، اور میرا شہر پناہ اس کے آگے رہتا ہے، ہر ایک ایماندار کا۔ اس لیے کہتا ہے کہ وہ ہمیں پھسلنے نہ دے گا۔ پھر دوسری بات وہ کہتا ہے، وہ ہمارا محافظ ہے، وہ بیدار رہتا ہے، نہ اونگتا ہے، نہ سوتا ہے، بیدار رہتا ہے، تیار رہتا ہے، اور ہمیں اپنے پروں کے سائے تلے کی سلامتی عطا فرماتا ہے، اور ہم اس کے پروں کے سائے تلے اپنی زندگی بسر کرتے ہوئے سلامتی اور اطمینان کو پاتے ہیں۔ سو کہتا ہے کہ نہ دن کو سورج، نہ رات کو چاند، نہ روشنی کا وقت، نہ اندھیرے کی گھڑی ہمیں ستا سکتی ہے، کیونکہ وہ سائبان کی طرح ہمیں اپنے پروں کے سائے تلے چھپائے رکھتا ہے۔ وہ ہمارا سائبان ہے، اس نے سایہ، اس کی رحمت کا سایہ ہم پر رہتا ہے، کیونکہ وہ ہمارا محافظ ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ ہم آنے والی آفتوں میں اس میں محفوظ کیے جاتے ہیں۔ مقدس پالس رسول بھی اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہمارے دلوں اور خیالوں کو خدا یسوع مسیح محفوظ کر دیتا ہے۔ اور زبور نویس بھی اسی بات کو بیان کرتا ہے کہ ہم اپنے پروردگار، اپنے خالق و مالک جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اس میں محفوظ کیے جاتے ہیں۔ اس لیے نہ دن کو سورج، نہ رات کو چاند، اور محفوظ اس لیے کیے جاتے ہیں کہ ہم پھسل نہ سکیں، اور ہمیں پھسلنے سے بچانے کے لیے وہ ہمارے آگے آگے چلتا ہے، ہماری راہ کی رکاوٹوں کو دور کر دیتا ہے، ہماری آمد و رفت کی سب رکاوٹوں کو دور کر دیتا ہے۔ وہ ہمارا خداوند خدا ہے۔ جب وہ ہمارے آگے آگے چلتا ہے تو ہر ایک رکاوٹ دور ہو جاتی ہے، اور نہ ہم گرنے کے لیے ہوتے ہیں اور نہ ہم پھسلنے کے ہوتے ہیں۔ یسوع مسیح نے بھی کہا تھا، میری بھیڑی میری آواز سنتی ہیں، میں ان کے آگے آگے چلتا ہوں۔ اور زبور نویس بھی کہتا ہے کہ وہ میری آمد و رفت میں، میرے آنے جانے پر نظر رکھتا ہے، وہ میرے آگے چلتا ہے تاکہ میں پھسل نہ سکوں، محفوظ رکھوں اور اس کی سلامتی کو پا سکوں۔ اس لیے کیا ہم چاہتے ہیں کہ ایسے خداوند کی پرستش کریں؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ اپنے دل سے ایسے خداوند کی عبادت کریں؟ اگر ہے تو آئیے ہم بھی زبور نویس کے ساتھ مل کر کہیں کہ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا، میری کمک کہاں سے آئے گی؟ میری کمک خداوند سے ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا اس کے نام میں آمین۔